کشر احساس کشمیر. نمسکار، آداب ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ارجمند علی خان آپ کے پسندیدہ پروگرام پاکستان رپورٹر میں پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. ناظرین، آج کے شمارے میں ہم ممنوعہ دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے خوفناک حملوں کے ذریعے ریاستی رٹ کو دیے جا رہے کھلے چیلنج کو لے کر دنیا بھر میں جاری فضیحت سے توجہ ہٹانے کے لیے اختیار کیے جا رہے فریبی حربوں پر خصوصی رپورٹس دکھائیں گے. اس کے ساتھ ہی پاکستان میں فرقہ پرستی کے جنون میں اقلیتی احمدی فرقے کے خلاف بڑھتے ظلم و جبر کے علاوہ ہفتے بھر کی اہم ترین خبریں بھی پیش کریں گے. لیکن سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان رپورٹر کے آج کے شمارے کی سرخیوں پر. کراچی میں بے گناہ پشتونوں کے فرضی مقابلے میں قتل پر غم و غصے میں متاثرہ خاندان. فرقہ پرستی کے جنون میں اقلیتی احمدی فرقے کے لیے پاکستان بنا قبرستان. اور جماعت اسلامی کے چیف نے کہا پاکستانی فوج کی بربریت سے دہلا بلوچستان. سب سے پہلے بات اپنے ہی پالے ہوئے دہشت گردوں کے خوفناک حملوں سے دہل رہے پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر ہو رہی فضیحت کی، اور اس فضیحت سے شرمسار پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی جانب سے اختیار کیے جا رہے غیر انسانی حربوں کی. یہ سچائی پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں بے گناہ پشتونوں کو جبراً اغوا کر کے فرضی مقابلوں میں قتل کیے جانے کے انسانیت سوز واقعات سے سامنے آئی. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی اب خود اس کے لیے بوالِ جان بن گئی ہے. یہ سچائی ممنوعہ دہشت گرد تنظیم TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کی جانب سے خوفناک حملوں میں فوج سمیت دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے سینکڑوں اہلکاروں کو ہلاک کیے جانے سے پوری طرح واضح ہو چکی ہے. لیکن پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر TTP کے خودکش دہشت گردوں نے حملہ کر کے جس قدر ریاستی رٹ کو کھلا چیلنج کیا، اسے لے کر پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی ہر طرف شدید فضیحت ہو رہی ہے. اس فضیحت سے بوکھلائی پاکستانی فوج کے زیر کنٹرول CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے کراچی میں نام نہاد آپریشن میں TTP کے دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کے دعوے تیز کر دیے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور یہ میں ایک واضح کرتا چلوں کہ یہ پہلی کامیابی نہیں ہے اور انشاءاللہ نہ ہی یہ آخری کامیابی ہے. کراچی میں جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں پورے پاکستان میں بڑے فخر کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہوں، جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں کراچی میں، جیسے بہت بڑے ٹیررزم کے واقعات ہوں، الحمدللہ بہت بڑی میجورٹی میں وہ سارے واقعات ڈیٹیکٹ کیے ہیں ہمارے سندھ پولیس نے، ہماری CTD نے، ہمارے باقی اداروں نے. CTD اور صوبائی حکومت کے جھوٹے دعووں کو لے کر کراچی میں ریاستی دہشت گردی سے اجیرن متاثرہ پشتون خاندانوں اور ان کی سیاسی جماعت PTM کے کارکنوں میں غم و غصے کی آگ بھڑکا دی ہے. یہی وجہ رہی کہ CTD نے 7 مارچ کو کراچی کے سوراب کوٹ علاقے سے جبراً اغوا کیے گئے کچھ بے گناہ پشتونوں کو فرضی مقابلوں میں قتل کیا اور انہیں طالبان دہشت گرد بتایا. تو متاثرہ پشتون خاندانوں اور PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کارکنوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. یہ جو ہے 7 تاریخ کو ہمارے گھر پہ سادہ وردی میں لوگ آئے اسلحہ سمیت، پولیس موبائل ساتھ. یہ ہمارے بیٹے کو اٹھایا، ایک کو مچھر کالونی سے اٹھایا سوراب گوٹ آلاسیب کے پیچھے، دوسرے کو یہ 7 تاریخ 7 مارچ
اور دوسرے کو وہاں سے اٹھایا ہے وزیرآباد، یہ بھی جمالی پل کے ساتھ ہے. اور وہ جو گرفتار ہوئے ہیں وہ 4 وہ بھائی ہمارے ساتھ ہے، ان کو بھی 7 تاریخ کو 3 بھائی اور ایک ان کا بانجا ابرار، ان کو شالتیب سے اٹھایا تھا. ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ جا کر اسی 9 تاریخ کو تھانے میں اطلاعی رپورٹ دی کہ سادہ وردی میں لوگ آئے تھے، ہمارے گھر سے چند نقد روپیہ اور 3 بھائی ایک ہمارا بانجا اس کو اٹھا کر کے لے گئے. تو تھانے والے نے درخواست پہ ریسیو لکھ کر کے ان کے حوالے کر دیا کہ اللہ خیر کرے گا، ہم لوگ معلومات کر لیں گے. CTD کی جانب سے اغوا شدہ بے گناہ پشتون نوجوانوں کو کراچی کے منگو پیر علاقے میں فرضی مقابلے میں ہلاک کیے جانے کی خبر پھیلتے ہی متاثرہ پشتون خاندان اور PTM کے لیڈران نے سول ہاسپٹل پر احتجاجی دھرنا دے دیا اور ہاسپٹل انتظامیہ اور پولیس سے فرضی مقابلوں میں مارے گئے بے گناہ پشتونوں کی میتیں اپنے سپرد کرنے کی ہی نہیں بلکہ اس بہیمانہ قتل عام کی جوڈیشل کمیشن سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائے جانے کی مانگ بھی کرتے رہے. ہماری مطالبہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اس واقعے کی تحقیقات صاف شفاف جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اس کی کوئری ہونی چاہیے صاف شفاف طریقے سے کہ یہ پولیس کر کیا رہی ہے، اور سندھ پولیس کی کوئی ریکارڈ پچھلے ماضی میں دیکھو کوئی اس کی کوئی ریکارڈ اچھی تو نہیں ہے. یہ راوانور کے باقیات، راوانور کی جراثیم ابھی تک پولیس میں موجود ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں، سوراب گوٹ کراچی شہر میں جہاں جہاں بھی پشتون رہتے ہیں پولیس وہاں کیا کلم کلا بتے لے رہے. میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے یہ پورا پاکستان سن رہا ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں 4 پولیس ہم نے پکڑے ہیں ہمارے وردی 1,81,000 2 پشتون سے لے کر گئے. ہمارے دفتر پہ آ کر معذرت کرنے پیسہ لینے آئے ہیں اور ساتھ میں جرمانہ بھی لے آئے ہیں. یہ ہمارے پاس رپورٹ موجود. تو یہ سارے واقعات کو ہم جب اکٹھا دیکھ لیتے ہیں تو یہ پولیس بالکل اس چیز میں ملوث ہے. پولیس بے گناہ لوگوں کو اٹھاتی ہے، پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پیسے نہ دینے پر ان کو پھر مار دیتے ہیں. آخرکار حالات کی سنگینیت بھانپتے ہوئے CTD کی جانب سے فرضی مقابلے میں مارے گئے پشتونوں کی میتیں متاثرہ خاندانوں کے حوالے کر دی گئیں. لیکن PTM کے لیڈروں اور کارکنوں نے کراچی میں نقیب اللہ محسود اور اس کے 4 دیگر ساتھیوں سمیت 400 سے زیادہ بے گناہ افراد کو فرضی مقابلے میں قتل کرنے والے مجرم سابق SSP راو انوار کو عدالت کی جانب سے بری کیے جانے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا. حالانکہ اس ناانصافی کے خلاف PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے چیئرمین منظور پشتین کی قیادت میں کراچی میں احتجاجی ریلی کا اہتمام تک کیا گیا. تاہم کراچی میں بے گناہ پشتونوں کو اغوا کر کے فرضی مقابلوں میں قتل کرنے کے انسانیت سوز واقعات کا بربر سلسلہ ایک بار پھر تیز ہو گیا ہے. پاکستان میں طالبان دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے کے سبب انتہا پسند تنظیموں کے حوصلے بے حد بلند ہو گئے ہیں. لہذا TLP یعنی تحریک لبیک پاکستان جیسی تنظیمیں اقلیتی فرقوں کے خلاف مسلسل اشتعال انگیز بیان بازی کر رہی ہیں اور بھڑکاؤ بیان بازی کے نتیجے میں فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتوں خصوصاً احمدیہ فرقے کے خلاف تشدد کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے. ایسے ہی انسانیت سوز واقعے میں پاکستان کے پنجاب صوبے کے گجرات ضلع میں اقلیتی احمدی فرقے کے بزرگ ڈاکٹر کو قتل کر دیا گیا. یہ مناظر اخذ ہیں پاکستان میں فرقہ پرستوں اور دہشت گردوں کے بڑھتے حوصلوں کے اور پاکستان میں ریاستی پوش پناہی میں سرعام اقلیتی فرقوں کے خلاف منافرتی جنون کے اظہار کے. نتیجتاً پاکستان میں اقلیتی احمدی فرقے کے خلاف تشدد اور ظلم و زیادتیوں کے انسانیت سوز واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ TLP یعنی تحریک لبیک پاکستان جیسی شدت پسند تنظیم کے کارکن اقلیتی احمدیہ مسلمانوں کو
आए रोज टारगेट किलिंग का निशाना बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अहमदिया बिरादरी के मुतासिरा खानदानों की चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे अपने माशरे में ये आए दिन के वाक़यात देखें, ख़ास करके जो अहमदी बरादरी के हवाले से है कि उनको तो हम जानते हैं कि शुरू से ही निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन इस दफ़ा ये इस साल जब से ये नया साल शुरू हुआ है, तकरीबन हर हफ्ते हर दूसरे हफ्ते ये वीडियोस भी आ रही हैं, वाक़यात भी आ रहे हैं जब उनकी इबादत गाहों को पहुँचाया जाता है। हाँ, सदर में, कराची में हुआ, पंजाब के शहरों में हुआ। फिरका वाराना और दहशत गर्दाना तंजीमों की हौसला अफजाई की रियासती पॉलिसी के चलते पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गुजरात जिले में अक़लियती अहमदी बिरादरी के बुजुर्ग डॉक्टर रशीद अहमद तक को नहीं बख्शा गया। हालांकि 75 साला डॉक्टर रशीद अहमद गुजरात में होम्योपैथिक क्लिनिक के जरिए लोगों का फ्री इलाज कर रहे थे। ताहम फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अहमदिया डॉक्टर को दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पंजाब का ज़िला है गुजरात, वहाँ एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, 75 साल उनकी उम्र थी, डॉक्टर रशीद अहमद। वो क्लिनिक पे थे और उन्हें 2 लोग आए और गोली मार के हलाक कर दिया। और फिर उनमें से एक मुलजिम जिसका नाम इनामुल हक बताया जाता है, वो कोई 100 मीटर परे उसकी भी लाश मिली और उसकी कनपट्टी पे गोली थी। इस बारे में 2 थेरीज हैं कि या तो नामालूम अफराद ने, जो मुलजिम इनामुल हक था, उसको गोली मार दी, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि इनामुल हक ने डॉक्टर रशीद के मारने के बाद खुद भी शायद एहसास नदामत के तहत खुदकुशी कर ली। बहरहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। ये कल का वाक़या है और इससे एक दिन पहले यानी 18 फरवरी को कसूर में 2 अहमदी थे, उन्हें हुजूम ने घेर लिया उनकी इबादतगाह के नज़दीक, और जो आसपास के लोग थे उन्होंने उन्हें बाहिफाजत निकालने में मदद भी की। लेकिन उनकी हरासगी जो है उसकी वीडियो आप सोशल मीडिया पे फैली भी है बल्कि, और बाद में उनकी जो इबादतगाह थी मजमे ने उसको डिसाइड करके फैसला किया और उसे ताला लगा दिया गया। ये जमीनी सच्चाई है कि पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की पुरानी रियासती पुशपनाही रही है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों से पाकिस्तान में सदियों से रिहाइश पजीर अक़लियती फिरकों की नस्ल कुशी की साजिशें बेहद तेज हो गई हैं। पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई समेत हर अक़लियती फिरके की नाबालिग लड़कियों को सरेआम जबरन अगवा करके मुसलमान बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों के मुतासिरा खानदानों को अदलो इंसाफ मिलना तो दूर, पुलिस उनकी FIR तक दर्ज नहीं करती। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी के लोगों को जीते जी ही नहीं बल्कि मरने के बाद कब्रों तक में कोई सुकून नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती फिरकों के कब्रिस्तानों तक पर शिद्दत पसंदों के हुजूम आए रोज हमले कर रहे हैं और अक़लियतों की लाशों तक की बेहुरमती करने से बाज नहीं आ रहे। तलवंडी गुजरांवाला से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर अभी मौसूल हुई है कि वहां अहमदिया कब्रिस्तान के ऊपर शिद्दत पसंद मौलवियों ने हमला किया है और बताया जा रहा है कि 5 कब्रों के कतबों को नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें तोड़ा गया है। और दूसरी तरफ वहां की एक अहमदी दुकान के ऊपर से माशाल्लाह या हय्यू या कयूम इस किस्म के इस्लामी शायर को जो है वो मिटाया गया है और उसकी बेहुरमती की गई है। इन शिद्दत पसंद मौलवियों की ये हरकत एक घनौनी जो है वो सामने आ चुकी है। मुल्क के हालात आप लोग देख लें, तबाही के दहाने पे पहुंच चुके हैं और इन लोगों की हरकतें जो है वो अभी जो है वो बाज नहीं आ रहे। यूं तुम पाकिस्तान के चारों सूबों में ही अक़लियती फिरकों को जुल्म और ज्यादतियों का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब सूबे में अक़लियती अहमदी बिरादरी के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात की असल वजह शिद्दत पसंद तंजीम TLP का खौफ व दहशत और लाशों पर सियासत का एजेंडा माना जा रहा है। लिहाजा
پاکستانی اقتدار اور سیاست میں پنجاب صوبے کی بالادستی کے دستور کے چلتے ٹی ایل پی جیسی شدت پسند تنظیمیں اپنے کارکنوں کو اقلیتی فرقوں کے خلاف تشدد کے لیے اشتعال دینے میں پیش ہیں، لیکن ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان جیسی شدت پسند تنظیموں کی بڑھتی سرگرمیوں کی حکومتی اندیکھی کو سول سوسائٹی اور انسانی حقوق اداروں کے رہنما بے حد خطرناک مان رہے ہیں۔ افسوسناک اطلاع ہے یہ، اور شدت پسند یہ بریلوی مسلک جو ہے وہ یہ سارے گھناؤنے کام جو پاکستان میں کر رہی ہے، اور حکومت، پولیس اور یہ تمام ادارے جو ہیں ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور یہ بالکل خاموش تماشائی بن کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ لوگ آج خاموش ہیں، احمدیوں کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، تو وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ لوگ آپ لوگوں کے اب سامنے آئیں گے۔ پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، حکومت کو ان لوگوں نے کیسے جو ہے وہ لوہے کے چنے چبوائے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ لوگوں نے تو ان کے اوپر پہلے بین لگایا تھا ان کو، پھر وہ کالعدم جو ہے وہ آپ لوگوں نے ختم کیا ہے، لیکن اب یہ دہشت گرد شدت پسند جس طرح سامنے آ چکے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو حکومت کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ عقل کریں، ہوش کریں، عوام بھی عقل کرے، ہوش کرے، اس شدت پسندی سے جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ بچائے، ورنہ اس ملک کو یہ لوگ توڑ کر جو ہے وہ جان چھوڑیں گے۔ پاکستان میں اقلیتی احمدی برادری کے خلاف منافرتی جنون میں شروع سے ہی شدت پسندوں کے ہجوم حملے کرتے رہے، لیکن 1974 میں پاکستانی پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کے ذریعے احمدی فرقے کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان میں سابق فوجی تاناشاہ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں احمدیوں کے خلاف منافرتی جنون کو بڑھاوا دینے کے لیے بلاسفیمی یعنی توہین رسالت جیسے مزید فرشدہ قوانین بنائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان قوانین کی آڑ میں ہی پاکستان میں فرقہ پرست طبقہ احمدیہ سمیت تمام اقلیتی فرقوں کو بغیر کسی خوف و خطر کے ظلم و زیادتیوں کا شکار بنا رہا ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستانی فوج کی بلوچستان میں بڑھتی بربریت پر جماعت اسلامی کے چیف کی تشویش۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان میں توہین عدالت اور توسہ خانہ گھوٹالے سمیت کئی مقدمات میں غیر ضمانتی وارنٹ جاری ہونے پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بڑھتے خدشات کو لے کر سیاسی حلقوں میں ہنگامہ آرائی عروج پر رہی۔ پاکستان میں حالات اس وقت پوری طرح بے قابو ہو گئے جب پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے جمان پارک میں عمران خان کو گرفتار کرنے پولیس اور رینجرز کا عملہ پہنچا۔ اس موقع پر جمان پارک میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر پہلے سے مستعل پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنوں نے حفاظتی عملے پر دھاوا بول دیا، لہٰذا دونوں گروپوں کے درمیان کئی روز تک خونی جھڑپیں چلتی رہیں اور ان جھڑپوں کے نتیجے میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنوں اور حفاظتی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی خبریں آتی رہیں۔ پاکستان میں سرکاری تحفوں کے خزانے توسہ خانہ سے اب $300 سے زیادہ کا کوئی تحفہ نہیں خرید سکے گا۔ پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توسہ خانہ ریفرنس کو لے کر دنیا بھر میں ہوئی شدید فضیحت پر لینے کی بات کہی گئی۔ اس بارے میں آنن فانن توسہ خانہ آرڈیننس 2023 کے تحت نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ تاہم لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پاکستان میں توسہ خانہ سے سرکاری تحفوں کی خرید و فروخت کے بارے میں سال 1947 سے 2023 تک کی تفصیلات طلب کیے جانے سے حکومت نئی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں لیڈی ہیلتھ ورکرز اور پیرا میڈیکل اسٹافز کی جانب سے اپنی مانگوں کو لے کر شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ خاص بات یہ رہی کہ پشاور میں خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کے سامنے لیڈی ہیلتھ ورکرز اینڈ پیرا میڈیکل اسٹافز الائنس کے بینر تلے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ اس دھرنے میں شامل لیڈی ہیلتھ ورکرز اور الائنس کے عہدیداروں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا صوبہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ہے، تاہم وہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر گزشتہ کئی برسوں سے بے حد کم تنخواہوں پر کانٹریکٹ بیسس پر کام کر رہی ہیں، لیکن انہیں نہ تو پاکستان کے پنجاب اور سندھ صوبوں کے برابر تنخواہیں دی جا رہی ہیں اور نہ ہی ان کی ملازمتیں ریگولرائز کی جا رہی ہیں۔
पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गवर्नर रह चुके चौधरी सरवर खान चौधरी शुजात हुसैन की सियासी पार्टी PMLQ में शामिल हो गए। कभी पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के बेहद करीबी रहे चौधरी सरवर ने बताया कि उन्होंने PMLQ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम में शमूलियत का फैसला अपने खैर ख्वाहों से तवील सियासी मुशावरत करने के बाद लिया है, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन की PMLQ ही वो वाहिद सियासी जमात है जो पाकिस्तान को जोड़ने और सबको साथ लेकर चलने में यकीन करती है। PMLQ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और ताहिर बशीर चीमा ने चौधरी सरवर की सियासी शमूलियत से पार्टी को मजीद मजबूती मिलने के इम्कानात जाहिर किए। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर बेहद करीबी रहे मोहम्मद खान भट्टी माली घोटालों में कानूनी शिकंजा लगातार कस रहा है। ये सच्चाई लाहौर में नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की एंटी करप्शन कोर्ट की जानिब से मोहम्मद खान भट्टी को 2 रोजा जुडिशल रिमांड के बाद फिजिकल रिमांड पर पुलिस के हवाले किए जाने से सामने आई। पंजाब सूबे के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी पर सरकारी नौकरियों में भर्ती, तबादले और सरकारी मंसूबों में बतौर रिश्वत करोड़ों रुपए के करप्शन के इल्जाम आयद किए गए हैं। मोहम्मद खान भट्टी को बलूचिस्तान के सरहदी रास्ते से ईरान भागते हुए 2 मार्च को गिरफ्तार किया गया। अब रुख करते हैं बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान में अलहदगी की लहर के सबब पैदाशुदा संगीन हालात को लेकर सियासी हलकों में बढ़ी तशवीश का। इसी तशवीश के मद्देनजर जमात इस्लामी के सरबराह मौलाना सिराजुल हक ने क्वेटा का हंगामी दौरा किया और बलूचिस्तान में बांग्लादेश जैसी संगीन सूरत हाल के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती रियासती दहशत गर्दी को कसूरवार ठहराया। कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान पर 1948 से जबरन कब्जा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने जुल्मों ज्यादतियों की इंतहा कर दी है, लेकिन सीपेक और ग्वादर पोर्ट जैसे चाइनीज मंसूबों के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में अब बेगुनाह खवातीन व बच्चों को जबरन अगवा करके मां बराए अदालत कत्ल कर रही है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी सियासी तंजीम जमाते इस्लामी के चीफ मौलाना सिराजुल हक ने क्वेटा का हंगामी दौरा किया और बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान में भड़की अलहदगी की आग पर गहरी तशवीश जाहिर की। आज बलूचिस्तान एक आतशफशां बन गया है और हालात इस नहज पर पहुंचे हैं कि अगर संजीदगी के साथ बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो गए तो मशरक़ पाकिस्तान का सानिया हमारे सामने है। वहां भी एक कौम थी, वहां भी उनके मसाइल थे। यही इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी उनका मजाक उड़ाते थे, उनको फौज में नहीं लेते थे कि उनका जो कद है वो कम है। लेकिन जुदाई के बाद वही बलूचिस्तान, वही मशरिक़ पाकिस्तान है, बांग्लादेश बन गया और अब हमसे 100 कदम आगे है। यही लोग हुकूमत में होते हैं, फिर इनके अंके बन हो जाते हैं, फिर अपोजिशन में आते हैं तो फिर चीखते चिल्लाते हैं, जब मौका मिलता है वो जाया करता है। आज ग्वादर के साथ जो कुछ हो रहा है, हमारे मौलाना हिदायतुर रहमान साहब को जेल में डाला है। जुर्म उसने क्या किया है? क्या किसी को कत्ल किया है? क्या किसी बम धमाके में मुलविस है? क्या वो दहशतगर्द है? क्या उसने कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया है? तो अगर आप एक कौम को एक पुरअमन जद्दोजहद की इजाजत भी नहीं देते, यही तो वो रवैया है जिसके नतीजे में लोग फिर तशद्दुद की तरफ जाते हैं। हमने हमेशा ग्वादर का साथ दिया, बलूचिस्तान का साथ दिया। ये नामुमकिन है कि बाहर से लोग आकर वहां करोड़पति और अरबपति बन जाए और खुद इस जमीन और इस धरती के बेटा बेरोजगार फिर रहा हो। ये गुलाम बनने पर राजी नहीं है, वो अपना हिस्सा मांगता है जो आईन ने उनको दिया है। आप उसको समंदर से बेदखल करना चाहते हैं,
یہ رب نے ان کے حوالے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے. کوئی اسلام آباد میں رہتا ہے اور کوئی ساحل سمندر کے کنارے. تو آپ کیسے گوادر کے لوگوں کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا پیارا بلوچستان، خوشحال بلوچستان، خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے. 3,47,000 مربع کلومیٹر پر واقع بلوچستان پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے انتہائی اہم ہے. یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں 40 انتہائی قیمتی معدنیات موجود ہے. آپ کے پاؤں تلے سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، گیس ہے، یورینیم ہے، کرومائٹ ہے، جپسم ہے، یاقوت ہے، ہر چیز موجود ہے. لیکن اس کے مقابلے میں یہاں غربت سب سے زیادہ ہے، مہنگائی سب سے زیادہ ہے، بے روزگاری سب سے زیادہ ہے. بلوچستان کے مسائل ہے، ہر حکومت نے ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، اعلانات کیے، لیکن مسئلہ کسی نے حل نہیں کیا. یہی چند لوگ ہیں. ان 1970 کے بعد اگر آپ لوگ یاد کریں، یہی چند لوگ ہیں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، کبھی گورنر بنتے ہیں. یہی محترم عطا اللہ خان منگل ہے، یہی ماشاء اللہ میں بھی نظر آتے ہیں، سیاست جمہوری دور میں بھی. یہی غلام قادر صاحب ہے، یہی اکبر خان صاحب ہے، یہی جان جمالی صاحب ہے، یہی جام یوسف صاحب ہے، یہی جام کمال صاحب ہے، یہی حضرت مولانا اسلم رئیسانی صاحب ہے. یہی چند لوگ ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پلاں کی حکومت گئی تو اب ایک انقلاب آئے گا، اب ایک تبدیلی آئے گی. وہی پرانے سکے دوبارہ استعمال میں آ جاتے ہیں. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ. یوں تو سوچتھو تم کھوت تیز یعنی سپیڈ پلس بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ 5G سمارٹ فونس خٲطرٕ چھُ یہِ بنیومُت یعنی ٹیکنالوجی پلس تہِ. یہ کیا چھُ؟ ایئرٹیل 5G پلس. ادٕ کانٛہہ تہِ 5G کیازِ؟